کہ اگر شوہر بیوی کو پاکٹ منی نہ دے تو کیا بیوی اس کی خدمت اور اس کے حقوق وغیرہ سے علیحدہ ہو سکتی ہے؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، شوہر پر نان نفقہ لازم ہوتا ہے۔ نان نفقے میں ہوتا ہے رہائش، کھانا پینا، لباس۔ اگر شوہر یہ پرووائڈ کر رہا ہے اور اس میں شوہر کی مالی حیثیت کا اعتبار ہوتا ہے، اگر وہ امیر ہے تو اسی حساب سے دے گا، اگر مڈل کلاس کا ہے اسی حساب سے، اور اگر غریب ہے تو اس کے حساب سے دے گا۔ تو لہٰذا اگر کوئی غریب شوہر ہے وہ بیوی کو اتنا ہی دے رہا ہے جتنے اس کی حیثیت ہے، تو بس یہ نان نفقہ دینا اس پہ واجب تھا۔ پاکٹ منی کا شرعاً کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ وہاں ہو سکتا ہے کہ جہاں شوہر یہ کہے کہ نہ رہائش دوں گا، نہ لباس، نہ کھانا پینا، تم مجھ سے پاکٹ منی لے لو اور اس سے ان تمام کام کو پورا کر لو، تو پھر آپ یہ غور کریں یہ پاکٹ منی نان نفقہ ہی ہے۔ لیکن جہاں نان نفقہ علیحدہ ہے تو پھر پاکٹ منی وغیرہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور اس پاکٹ منی کو بنیاد بنا کر اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے معاذ اللہ تلخ کلامی کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، روڈلی رویہ کر لیتی ہے، یا حقوق زوجیت کی ادائیگی کا انکار کرتی ہے، تو یقیناً وہ گناہ کبیرہ کی مرتکبہ ہے، اور حقیقتاً پھر اس کو شوہر نہیں سمجھ رہی بلکہ ایک بزنس مین سمجھا ہے۔ ایک بزنس ہے یہ، گویا کہ اگر مالی فائدہ پہنچاؤ گے تو ہم بھی مالی فائدہ دیں گے اور مطلب اپنی خدمات آپ کو فراہم کریں گے، اور اگر آپ سے ہمیں فائدے حاصل نہیں ہوں گے تو پھر شخصیت اور ذات کی کوئی ہماری نگاہوں میں ویلیو نہیں ہے۔ تو اس سے ذرا ہمیں خود بھی یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آج دور ایسا چل رہا ہے کہ لوگ ہمارے مفادات کے دوست ہیں۔ اگر مفادات ہوتے ہیں تو لوگ ہمیں سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، اگر ہم فائدے پہنچانا چھوڑ دیں تو شخصیت، ذات اور انسان کے کوئی مطلب قدر نہیں ہے۔ جب دنیا کے اندر یہ معاملہ ہے تو خود سوچئے جب ہم مر جائیں گے تو یہ لوگ کیا ہمیں یاد رکھیں گے؟ تو اس لیے پھر اپنی آخرت کی کیوں نہ انسان فکر کرے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آخرت کو انہی لوگوں کی وجہ سے انسان اپنی آخرت برباد کر دیتا ہے۔ بیوی بچوں کے لیے حرام کمائے گا، جھوٹ بولے گا، غلط کام کرے گا، اپنی ماں سے لڑے گا، اپنے باپ سے لڑے گا، خاندان والوں سے قطع تعلق کر لے گا، اور جب وہ مرتا ہے حالانکہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ مفادات ہیں تو سب آپ کے ساتھ ہیں، اور بعض اوقات مفادات ختم ہوتے ہیں تو نگاہیں بدل جاتی ہیں، اور آدمی مرتا ہے تو بدرجہ اولیٰ نگاہیں بدل جاتی ہیں۔ پھر آدمی اپنی سزا بھگتتا رہتا ہے کہ یار ان کے لیے میں نے حرام کام کیا اور اب ان کے پاس اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگے۔ تو ایسے مطلب یہ کہ معاملات میں توجہ رکھنی چاہیے اور ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی صرف خیال زنا سے لذت حاصل کرتا ہے اور کوئی برا عمل نہیں کرتا، یعنی کوئی زنا پریکٹیکلی طور پہ یا اور کوئی بھی فعل ایسا نہیں کرتا، کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ دیکھیں، اس طرح جان بوجھ کے ذہن میں خراب قسم کے خیال لانا اگر اس کا نتیجہ کوئی غلط نہیں نکلتا تو مکروہ تنزیہی ہے، یعنی گناہ گار تو نہیں ہوگا لیکن شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ ہاں، اگر دل میں اس طرح کے خیالات آنا شروع ہو گئے کہ جو سوچا ہے ویسا کر بھی لوں، یا ابھی نہیں ہے لیکن بعد میں اس نے محسوس کیا تھا کہ بہت پریشر کے ساتھ خواہش بیدار ہوئی ہے کچھ عمل کرنے کی، اور وہ غور کرے تو نتیجہ وہی تسلسل سے سوچنا ہے، تو اب اس میں کراہت بڑھتی جائے گی، حتیٰ کہ اگر اندیشہ پیدا ہوگا تو پھر مکروہ تحریمی ہوگا ایسے خیالات کا لانا، اور اگر واقعی وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا، اس کو یقین ہے، تو پھر یہ حرام کے درجے تک بھی پہنچ سکتے ہیں، اس کا حکم سخت اور ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب ایک چیز انیشل سٹیج پر ہے تو اس سے بچیں، کیونکہ ہر ایک کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی کہ آگے چل کر اس سے محفوظ رہ سکے، اور پھر وہ حقیقی گناہ میں پڑ جائے گا اور پھر ندامت اور توبہ، اور بعض اوقات یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پرسکون لائف عطا فرمائی ہے تو اس کو بے سکونی میں ہرگز تبدیل نہ کیا جائے۔ بچہ پیدا ہوا، اس کا نام نواسہ رسول پر محمد حسن رکھا گیا، اور تو اب اس کو کئی بیماریاں لگ گئیں، تو کسی نے کہا کہ نام چینج کر دو۔ دیکھیں، میں بارہا آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ احمقانہ چیزیں ہوتی ہیں، جب نام بھاری ہے اب چینج کر دو، بیماریاں ہو رہی ہیں نام چینج کر دو۔ آپ ہاسپٹل میں جائیں، آپ کو ایمرجنسی وارڈ کے اندر، آئی سی یو وارڈ کے اندر ہر قسم کے نام کے افراد ملیں گے، تو کیا سب کے نام چینج کر دیں؟ ناموں کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں نا۔ دنیا میں کون سا نام ایسا ان سے پوچھ لیں کہ تم وہ بتاؤ کہ اس نام کے بعد نہ کوئی بیماری ہو، نہ کوئی پریشانی ہو، نہ کوئی ذہنی ٹینشن ہو، تم بتا دو۔ چلو، نام تبدیل کرنے کے بعد پھر ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں۔ یہ جہالت کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے انسان کی مشکلات، اس کی بیماریاں اور اس کے ساتھ جو زندگی کے اندر عوارضات ہوں ان کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ میں بارہا اس کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، اگر آپ چاہیں تو یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں تقدیر کا بیان بائے مفتی اکمل، اور اس کو ایک دفعہ سن لیجئے۔ تو یہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، ناموں وغیرہ کا کوئی اثر نہیں ہو، اور اچھے نام کا تو برا اثر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ بالکل مطلب انتہائی نامعقول بات ہے کہ نام اتنا خوبصورت، محمد، حسن، دونوں نام کتنے پیارے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نانا جان کا نام اور نواسہ، کتنے پیارے نام، اور یہ ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں۔ ایسے بیمار ذہنوں کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ خدا را اپنی چونچ بند رکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے آخرت کا زبردست قسم کا وبال کھڑا ہو جائے،
اور آپ جواب نہ دے سکیں اور مجرموں کی طرح ندامت اور شرمندگی کے ساتھ وہاں پر ذلت کے ساتھ سر جھکا کے کھڑے ہوں اور اپنی یہ احمقانہ منطقے بیان کر کے آپ خواہ مخواہ دوسرے کا بھی نقصان کریں اور اپنے نقصان کریں، ایسے لوگوں کے بالکل نہ سنیں، نہ ان کا مشورہ قابل قبول ہے، چاہے وہ کوئی عامل ہو چاہے غیر عامل ہو، عام آدمی ہو، ہرگز نہ سنا کریں، ان کے پاس بھی نہ جائیں، جو اتنا غلط مشورہ دے رہا ہو وہ قابل نہیں ہے کہ آپ ان سے مشورہ لیں۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کہ اگر کسی لڑکی کے لیے کسی شادی شدہ مرد کا رشتہ آیا اور اس لڑکی کو یقین ہے کہ اگر میں ہاں کروں گی تو اس کی بیوی کو بہت دکھ ہوگا، تو کیا حکم شرع ہوگا، اس کو رشتہ قبول کرنا چاہیے یا نہیں؟ لیکن ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی صحیح ضرورت نہ ہو تو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کوئی میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، ایک مرد دوسری شادی کر سکتا ہے، تیسری شادی چوتھی شادی کر سکتا ہے، لیکن جو اصول ہے وہ اللہ نے خود بیان فرما دیا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو عورتیں تمہیں پسند آئیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، دو دو سے، تین تین سے، چار چار سے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو ایک سے نکاح کرو۔ تو اس پہ میں انشاءاللہ کلام کروں گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم گزارش کر رہے تھے، بچی نے کویسچن کیا تھا کہ شادی شدہ مرد کا رشتہ آیا ہے، اگر میں قبول کر لیتی ہوں تو گمان ہے کہ اس کی بیوی کو دکھ ہوگا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ مرد اگر واقعی عدل و انصاف کر سکتا ہے بحکم قرآن تو وہ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے، اور اب چاہے ایک وائف کو دکھ ہو، کیونکہ لازم سی بات ہے کہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے عمومی طور پر کہ سوکن کے آنے سے ایک عورت کو دکھ ہوتا ہے، لیکن جب شریعت نے مرد کو اس کی اجازت دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت نے اس دکھ کو وقتی طور پہ نظر انداز کرنے کی اجازت دی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں جو دوسری شادی کے شوقین ہیں، اکثر یہ پہلے تو وعدے بھی کریں گے، ان کے ارادے بھی مضبوط ہوں گے، لیکن پہلی بات تو یہ کہ نہ یہ کوئی حکم شرع پہلے سیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو اپنی بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کس مقام پہ واجب ہے، برابری واجب، اور کہاں پہ آپ تفاوت کمی بیشی کر سکتے ہیں، اس کا کوئی علم نہیں سیکھتے ہیں۔ پہلے وعدے وغیرہ کر کے ایک نکاح کر لیتے ہیں، اس کے بعد ایک کو معطل چھوڑ دیا، دوسری کی طرف میلان ہو گیا، یا تیسری کی طرف بڑھ گئے، دونوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس قسم کی ناانصافیاں ہوتی ہیں اور تکالیف ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچی کو کہیں اور اچھا رشتہ مل سکتا ہے، لیکن وہ شادی شدہ کی طرف مائل ہو کر اس کی ایک پرسکون لائف کو ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ یہ ہر بچی کو سوچنا چاہیے کہ آپ ایک شادی شدہ مرد سے نکاح کر رہی ہیں، آپ کے لیے اگر فرض کر لیں کہ غیر شادی شدہ سے نکاح کرنا ممکن ہے تو ان کو منع کریں، وہ اپنی لائف میں خوش رہے، تم اپنی بیوی کی توجہ کرو، ان اپنے بچوں پہ توجہ کرو، لیکن وہ کسی فوائد کے لیے کسی بھی کے لیے بھی وہ کر لیتی ہیں شادی، اب وہ شوہر ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، خود اس کو پہلے اندازہ نہیں ہوتا، پہلے تو اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے لڑکی مجھے مل جائے بس، وہ مل جاتی ہے، اب جب حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ بڑی تلخ ہوتی ہے، نہ یہاں انصاف کر سکتا ہے نہ یہاں، ادھر بھی بچے پیدا ہوئے ادھر نہ ان کو پورا ٹائم دے سکتا ہے نہ ان کو، جو یہ دو دو تین تین شادیاں کرتے ہیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت جو واقعی ایک باپ کے لیے لازم ہے، بہت ہی مشکل ہے کہ کر سکیں، وہ اکثر دوسروں پہ چھوڑ دیتے ہیں، تربیت خود وہ صحیح طرح نہیں کر پاتے۔ ہر ایک کے بارے میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، اچھے لوگ بھی ہیں، ہو سکتا ہے اچھا عمل بھی تیار کیا ہو، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے، تو لہٰذا ایسی صورت میں تو ہمیں یہی آپ کو مشورہ دیں گے کہ اس کو آزمائش میں نہ ڈالیں اور پیچھے ہٹیں۔ ہاں اگر کوئی واقعی صحیح ضرورت ہے اور لگتا ہے کہ وہ شوہر صحیح انصاف کر سکے گا تو پھر رشتہ قبول کرنے میں منع بھی نہیں ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ ہم آب زمزم لائے اور ہم نے گھر کے واٹر ٹینک میں جس میں صاف پانی ہے وہ آب زمزم ملا دیا، اب ہم اسی پانی سے نہاتے بھی ہیں اور اس پانی کو پیتے بھی ہیں، اور جب وہ تھوڑا خالی ہونے لگتا ہے تو پورا خالی نہیں ہونے دیتے بلکہ مزید اس میں صاف پانی ڈالتے رہتے ہیں، ہم نے یہ صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا؟ لیکن سب سے پہلے تو ماضی کے بارے میں کویسچن کرنے کے بجائے اپنی عادت بنائیں کہ فیوچر کے بارے میں کویسچن کریں، یعنی جب کوئی عمل کرنے لگیں تو پہلے علماء سے ہدایت حاصل کریں کہ میں یہ کرنے والا ہوں، کر لوں یا نہیں، نہ یہ کہ آپ اپنے ذہن میں بیٹھے ہوئے ایک ریڈی میڈ مفتی صاحب سے فتویٰ لے کر عمل کر لیں اور بعد میں سوچیں کہ صحیح ہوا تھا یا غلط ہوا تھا۔ یہ آپ کا کہنا کہ صحیح ہوا تھا یا غلط ہوا تھا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ علم میں ابھی کامل نہیں ہیں، اس چیز کے بارے میں شرعی رہنمائی آپ کو حاصل نہیں تھی تو پھر کیوں آپ نے قدم اٹھایا؟ اسی طرح ہزارہا لوگ ہیں جو مختلف معاملات میں اور خصوصاً کاروبار یا پیسہ انویسٹمنٹ کے اندر وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ پہلے کر لیتے ہیں، بعد میں پھر وہ دل میں خود بت سی ہوتی ہے، معلوم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے 4 سال سے سود کھا رہے ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور خدا نخواستہ اسی حالت میں موت آئی تو سود کھانے والوں میں شمار ہو کر موت آئے گی۔ تو اچھا بہرحال اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ طریقہ کار درست نہیں تھا، آپ نے اس پانی اس کے اندر ڈالا، اب وہ پانی آپ نہائیں گے، آب زمزم کا پانی آب زمزم اس پانی میں ملا ہوا ہے تو وہ نالیوں میں بھی جائے گا، متبرک پانی ہے، اس کو اس طریقے سے استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاں آپ جو مطلب آپ کی فریج کی بوتلیں ہیں اگر فرض کر لیں آپ رکھتے ہیں جس سے آپ پیتے ہیں، یا آپ کی کوئی مطلب یہ کہ منرل واٹر کی جیسے بوتل ہوتی ہے اس میں سوراخ میں پہلے ڈال دیں پانی پھر اس کو لگائیں،
اپنے مطلب یہ کہ اس سے پانی وغیرہ نکالیں تو پھر یہ ٹھیک ہے، لیکن اس طریقے سے ایسی جگہ پر اس کو ڈال دینا کہ جس کا یوز نالیوں کے اندر بھی ہو اور پھر آپ کے بدن بے جنابت بھی ہوتی ہے، دیگر معاملات، اس میں بے ادبی کا پہلو ہے۔ اگرچہ یہ گناہ نہیں ہے لیکن ادب کے خلاف ہے، آئندہ ایسا نہ کیجیے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک لڑکا لڑکی دو گواہوں کی موجودگی میں بیٹھے ہوں اور زبان سے کچھ بھی نہ کہیں، دونوں بس نکاح نامے پر سائن کر دیں تو کیا نکاح منعقد ہو جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں، اس طرح نکاح نہیں ہوتا، ضرور زبان سے ہی الفاظ ادا کرنے ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ چاہے جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ ادا کرے یا اس کی طرف سے قائم کردہ وکیل کرے۔ جیسے عمومی طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ بچی کے پاس جا کر اس سے اجازت لے لیتے ہیں اور نکاح نامے پہ سائن کرواتے ہیں، پھر یہاں آ کر اس نکاح کی مجلس میں بچی تو ہوتی نہیں، اس کی طرف سے جو وکیل ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی بچی نے آپ کو اجازت دی ہے، جیسے قاضی صاحب ہوتے ہیں نکاح، ہاں آپ نکاح پڑھا دیں۔ یہ جو وکیل کہہ رہا ہے یہ ہے ایجاب، یہ گویا کہ بچی کی طرف سے الفاظ ہے، اور پھر دولہا جو ہے وہ زبان سے کہتا ہے قبول کیا۔ جب نکاح خان صاحب اس سے الفاظ کہلواتے ہیں تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں لڑکا اور لڑکی یا ان کا وکیل اتنی آواز سے ایجاب اور قبول کے الفاظ کو ادا کریں کہ گواہ اچھی طریقے سے سن لیں۔ صرف سائن کرنے سے بہرحال نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ نوجوان نسل جو ہے ہماری، یہ اپنے گھر والوں سے چھپ کر اس قسم کی کارروائیاں کرتی ہے، دین کے ABC پتہ نہیں ہوتی، اور اپنی پوری زندگیاں، خاص طور پہ لڑکیاں پوری زندگیاں تباہ کر رہی ہیں۔ لڑکے لے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ بھی چلی جاتی ہیں، نہ بھائیوں کی فکر، نہ ماں کی عزت کی، نہ باپ کے سر شرم سے جھکنے کی کوئی پرواہ، اور وہاں پر جا کر الٹے سیدھے طریقے سے نکاح کر کے اور پھر مطلب آگے کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عالم ہوش میں واپس آتے ہیں کیونکہ وہ نشہ تو اتر جاتا ہے۔ پہلے تو پتہ نہیں کون کون سے خواب دیکھے تھے، پتہ چلتا ہے کہ اتنے حسین خواب نہیں ہوتے، اس کے تعبیر بہت اچھی نہیں ہوتی جتنا سوچا ہوتا ہے۔ اس کے بعد لڑکے کا بھی مطلب نکل جاتا ہے، اس کا رویہ بھی بدل جاتا ہے، کچھ روڈلی سا ہو جاتا ہے، کیونکہ شکار ہاتھ میں آ جائے تو اس کے بعد وہ نرمی، وہ پیار کا اظہار وہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد لڑکیاں پچھتاتی ہیں، سب پکڑ کے روتی ہیں۔ کتنی بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں تباہ کر لی ہیں۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو اعتماد میں لیے بغیر اور صحیح رہنمائی حاصل کیے بغیر خاص طور پہ لڑکیوں کو قدم نہ اٹھائیں، ورنہ بہت نقصان ہوگا۔ ایک بہن نے پوچھا تھا، یہ UK سے کویسچنز آئے تھے کچھ، کہ منہ مبارک کی زیارت کے دوران اونچی آواز سے نعت پڑھتے رہنا مائک میں یا سلام پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو جی جائز ہے بالکل، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ لوگوں کی توجہ منہ مبارک کے ساتھ ساتھ اس کلام کی طرف بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بس لگے ہوئے لائن کے اندر، وہاں نعتیں چل رہی ہیں، کوئی سن ہی نہیں رہا، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ علماء نے فرمایا جیسے ذات کی تعظیم ہوتی ہے ایسے ہی اس ذات کے ذکر کی بھی تعظیم ہوتی ہے۔ تو جب نعت شریف پڑھ رہے ہیں یا صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا جا رہا ہے، دعا کی جا رہی ہے آپ کے لیے، تو وہ گویا کہ ایسا ہے جیسے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام درکار ہے۔ اگرچہ فرق ہوگا، سرکار سامنے ہوں تو کچھ اور معاملہ ہوتا ہے، آپ کا ذکر ہے سامنے آپ موجود نہیں تو بہرحال اس درجے سے تو کم ہے، لیکن بہرحال اس کا ادب اور احترام چاہیے۔ اب لائن میں لگے ہوئے ہیں، وہ پڑھ رہے نعت، توجہ کسی کی بھی نہیں ہے، یہ غیر مناسب ہے۔ ہاں اگر چند لوگ بیٹھ کر سن رہے ہیں، وہ نعت پڑھ رہے ہیں، باقی سب اپنے مشغول ہیں، پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہر ایک مشغول ہے، کوئی نہیں سن رہا اور مائک میں پڑھ رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گراں گزر رہا ہو، بعض اوقات اتنا وہ نعت خوان کوئی بھی ایسا آ جاتا ہے میرے جیسا کہ جس کو اتنا ملکہ حاصل نہیں ہے پڑھنے پر، تو وہ سماع خراشی ہوتی ہے، لوگ اور پورے تیز آواز کھول دیتے ہیں، وہ کانوں میں چبھ رہی ہے، لوگ تکلیف میں مبتلا ہیں، پریشان ہیں، وہ مطلب دماغ یوں چٹک رہا ہے بعض اوقات، تو اس طرح کا کلام پڑھنا بھی، کلام منع نہیں لیکن یہ انداز اختیار کرنا منع ہے، اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس طرح کہتے ہیں کہ اس دوران باتیں کرنا، آپس میں ملنا ملانا یا آہستہ آواز میں درود پاک پڑھنا، یہ کیسا ہے؟ تو باتیں بالکل آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شرن حرج نہیں ہے، ہنسی مذاق ٹھٹا ایسا کہ بے ادبی نظر آئے وہ مناسب نہیں ہوتا اس قسم کی پاکیزہ محفل کے اندر۔ باقی ملاقات کرنا، وہ تو نبی کریم کے سامنے بھی صاحب آتے تھے تو ملاقات کر لیا کرتے تھے، بات ہو جایا کرتی تھی، اور آہستہ آواز میں درود پاک پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا بغیر دوپٹے کے کوئی خاتون اپنے گھر میں گھوم پھر سکتی ہے؟ گناہ تو نہیں ہے جی، بالکل کوئی گناہ نہیں ہے۔ کسی نامحرم کے نگاہ پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے تو بالکل آپ گھر میں بغیر دوپٹے کے گھوم پھر سکتی ہیں، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کنڈی لگا دیں، اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت رکھیں، خصوصی طور پہ آخری رکوع۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی برکت والی چیزیں، قرآن بھی پڑھیں، نماز بھی پڑھیں، تو پھر شیاطین تو رہتے نہیں ہیں۔ ہاں اگر کسی گھر میں ایسا ہو کہ وہاں پہ
مطلب خلاف شرع اموری ہوتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن، سال سال گزر گئے قرآن نہیں پڑھے جاتے، کئی سال گزر گئے فجر کی نماز نصیب نہیں ہوئی اور الٹے سیدھے خرافاتی کام ہوتے ہیں، تو وہاں پر پھر ایسا ہوتا ہے کہ کافر جنات ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، کیونکہ وہ تو دوستی محسوس ہوتی ہے، اپنائیت سی ہم جنس سے محسوس ہوتے ہیں، اور اس میں پھر یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جو عورتیں اس طریقے سے بے پردہ گھر میں بھی ہوں چاہے تو پھر وہ جنات کے اثرات ان تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ آتے نہیں ہیں جنات، یہ بعض ایسے سچویشنز ہوتی ہیں کہ آ جاتے ہیں، ورنہ عمومی طور پہ یہ لوگوں سے بھاگتے ہی ہیں اور روشنیوں سے بھاگتے ہیں، اندھیروں میں زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں، تو اگر گھر میں آپ اس طرح قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ رکھیں کوئی پرابلم نہیں ہے، پھر آپ بغیر دوپٹے کے رہ سکتی ہیں۔ اور ان جنات کے اثر سے قطع نظر اگر صرف ایک شرعی مسئلہ کہ کیا دوپٹہ اتارنا گھر میں بھی گناہ ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اگر شوہر ہیں یا محارم ہیں آپ کی یا سب خواتین ہیں تو بالکل دوپٹے کے بغیر گھر میں رہ سکتی ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نئے گھر میں اگر شفٹ ہو رہے ہوں تو اس کے لیے کیا قرآن خوانی ضروری ہوتی ہے یا کچھ اور بھی کوئی کام کرنا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں ضروری بمانا فرض یا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو حاصل کریں تو اس نعمت کے استعمال کے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو وہاں پہ کریں، قرآن پاک وغیرہ پڑھیں، بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ پیشہ ور والی قرآن خوانی نہ کروائیں کہ کسی حافظ صاحب کو بلوا لیا اور وہ سارے بچے بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایسی قرآن خوانی گناہ ہے، ہاں اگر وہ آتے ہیں اور اس پہ کوئی اجرت نہیں لیتے، یہ اجرت لینا بھی قرآن پڑھنے پہ اجرت لینا بھی گناہ ہے، یاد رکھیں طاعت پر اجرت گناہ ہوتا ہے، جبکہ سخت ضرورت نہ ہو، جیسے امام ہیں، استاد ہیں، مؤذن ہیں، خادم ہیں، کہ اگر ان کو اجرت پہ نہ رکھا جائے، ان کو اجرت نہ دی جائے، سیلری نہ دی جائے تو یقینی سی بات ہے دوسرے کام بھی کریں گے اپنے گھر چلانے کے لیے، تو پتہ چلا کہ جی حافظ صاحب تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں دکان کے اوپر، یہاں اذان کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے چونکہ کار دین صحیح طریقے سے ادا نہ ہو پاتا تو فقہا نے بعض چیزوں میں طاعت پر اجرت لینے کو جائز قرار دے دیا، لیکن حقیقتاً اور اصلاً کسی بھی نیکی پر اجرت لینا گناہ ہوتا ہے، تو یہ قرآن خوانی پر اجرت لینا گناہ ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے حافظ صاحب کو پہلے کہہ دیں آپ تشریف لائیں قرآن پڑھیں، ہم آپ کو کچھ بھی نہیں دیں گے، صراحتاً کہہ دیں، پھر بعد میں آپ چاہے کچھ دینا چاہیں کوئی الگ بات ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آ کے سب بالکل آہستہ آہستہ پڑھیں۔ یہ جو حافظ صاحب ہوتے ہیں بعد کو زور سے پڑھو زور سے پڑھو، وہ بچے چیخ چیخ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے مدرسے میں تو چل جاتا ہے، وہ تعلیم و تعلم ہے، میں قرآن خوانی کی بات کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کر سکتے ہیں، وہاں پہ سب آہستہ آہستہ پڑھیں کہ بس اپنے کان تک آواز آئے، پھر آپ کریں، ورنہ نہ بلائیں کسی کو، آپ خود قرآن پاک کھولیں اور کچھ حصہ قرآن پاک کا پڑھ کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکت عطا فرما، بالکل برکت حاصل ہو جائے گی۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا فرض ہے یا سنت؟ دیکھیں یہ واجب عین ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد کے اوپر داڑھی رکھنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کرو اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو، چونکہ سرکار نے اس میں جلال فرمایا ہے، سخت الفاظ بیان فرمائے ہیں، اور اس قسم کے کلام سے کم از کم وجوب ثابت ہوتا ہے، اور نچلے درجے پر آ جائیں بعض نے کلام کر کے کم از کم سنت موقدہ تو ضرور ہے، اور دونوں کا معال اور نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے کہ واجب کا ترک مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کے ترک کی عادت بنا لیں گے تب بھی انسان گناہگار ہوتا ہے اور مکروہ تحریمی تک پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ کہ اس کی مقدار کیا ہوتی ہے، مقدار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی۔ قرآن کا کوئی بھی ایسا حکم یا حدیث میں موجود کوئی بھی حکم اگر اس میں کسی چیز کی وضاحت نہ ہو تو اس کو مجمل کہتے ہیں، اور مجمل کے لیے ایک بیان چاہیے ہوتا ہے، یعنی بیان اس چیز کو کہتے ہیں جو اس مجمل کے اجمال کو ختم کر دے، اس میں جو اخفا ہے، جو کمی ایک مظاہر نظر آ رہی ہے، وضاحت کی کمی، اس پوری وضاحت ہو جائے، جو بھی چیز ایسا کرے گی اس کو بیان کہیں گے، وہ کبھی آیت بھی ہو سکتی ہے، وہ حدیث بھی ہو سکتی ہے، وہ صحابہ کا عمل بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا صحابہ کرام کا عمل دیکھا تو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کے بارے میں منقول ہے کہ آپ لوگ ایک مٹھی کے بعد داڑھی کو کٹوا دیا کرتے تھے، تو اس حدیث کو نبی کریم یعنی ان کے اعمال کو یا عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اجمال کو دور کرنے کے سلسلے میں بیان سمجھا گیا ہے کہ داڑھی رکھنا واجب حکم حدیث، اور کم از کم ایک مٹھی ہونی چاہیے، کیونکہ دو صحابہ سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ باقی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ کی داڑھی شریف پورے سینے کو بھر دیا کرتی تھی، جو مولا علی سے محبت رکھتے ہیں کم از کم داڑھی بڑی رکھے، اس طرح امام حسن کی بڑی داڑھی، امام حسین کی داڑھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی کافی طویل تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی گھنی تھی، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارکہ بڑی تھی۔ جب سب منقول ہیں تو انہی کا اعتبار کرنا چاہیے، اور ہماری اس امت کے جمہور علماء اسی پر ہیں کہ داڑھی بڑھانا واجب ہے یا کم از کم سنت موقدہ، بعض نے اگر اختلاف کیا تو سنت موقدہ، تو داڑھی رکھنی چاہیے۔